कहानी का उन्वान है समय की राह गुजर पर। आपी अकेली कैसे रहेंगी, मेरे साथ चलें। मेरे कंधे से लगी रोती हुई गुड़िया ने सरगोशी में फिर वही बात कही जो गुज़िश्ता कई दिनों से वो कह रही थी, और मैं अपने आंसू पीने में लगी हुई थी, इसलिए इसे तसल्ली के दो लफ्ज़ भी ना कह सकी। बस धीरे धीरे से इसका सर थपकती रही। पीछे से नौशी ने मुझे टोका मारा, तभी मैंने गुड़िया को खुद से अलग करके इसका हाथ सरमत के हाथ में थमा दिया। लड़कियां रुखसती के गीत गाती इन दोनों के पीछे चलने लगी थीं। नौशी ने मुझे भी आगे बढ़ने को कहा, लेकिन मुझ में अब चलने की सकत नहीं थी। वहीं सतून का सहारा लेकर मैं धुंधलाई आंखों से गुड़िया को जाता हुआ देखती रही। सामने दरवाजे के दोनों पट पूरे खुले थे। एक के बाद एक सारी गाड़ियां मेरी नजरों के सामने से गुजर गईं। इसके बाद मेहमानों के जाने का सिलसिला शुरू हुआ तो एक एक ने मेरे पास आकर गुड़िया की शादी की मुबारकबाद देने के साथ मेरे हौसले और कुर्बानी को सराहा था। कुछ देर में सारा घर खाली हो गया तो एकदम खामोशी छा गई। मैंने जल्दी से जाकर दरवाज़ा बंद किया, फिर फैलावा समेटने का सोच रही थी कि नौशी सीढ़ियां फलांगती हुई आ गई। कहने लगी, मैंने सोचा पहले कपड़े बदल लूं, फिर तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बताओ क्या करना है? बर्तन धो दूं? नहीं, बर्तन वगैरह सुबह मासी धो देगी, बस ये दरियां उठवा दो, बाकी काम सुबह हो जाएंगे। इस वक्त तो कमर अकड़ गई है, मैंने कहा। फिर इसके साथ मिलकर दरियां लपेटकर एक तरफ रखने लगी। इस काम से फारिग होकर नौशी ने मजीद किसी काम का पूछा तो मैंने मना करने के साथ इसका शुक्रिया अदा किया। चलो अब सो जाओ, बहुत थक गई हो तुम, और हाँ, अकेले में अगर डर लगे तो ऊपर आ जाना, नौशी ने हाथ झाड़ते हुए कहा तो मुझे हंसी आ गई। अच्छी बात है, चाय पियोगी? नहीं भाई, और तुम भी मत पीना वरना जागती रहोगी। जाओ सो, मुझे भी नींद आ रही है। शुक्र है सुबह छुट्टी है, वरना मुश्किल हो जाती। अच्छा, शब बखैर। वो मुझे कमरे की तरफ धकेल कर सीढ़ियाँ चढ़ गई। तो मैंने रुक कर बरामदे की लाइट ऑफ की, फिर कमरे में आ गई। गुज़िश्ता कई दिनों से मैं घन चक्कर बनी हुई थी, और अब जो सोने के लिए लेटी तो जोड़ जोड़ दुख रहा था। इस पर एकदम अकेले हो जाने के ख्याल ने मेरी नींद उड़ा दी थी। हालांकि मेरे अंदर कोई डर, कोई खौफ नहीं था। इसके बरक्स गुड़िया की शादी करके मैं इत्मीनान से थी और बहुत खुश थी कि आखिरी जिम्मेदारी भी अहसन तरीके से अदा हुई थी। फिर भी अकेलेपन का एहसास तो होना ही था। कल तक गुड़िया इसी कमरे में मेरे पलंग से पलंग मिलाकर सोती थी, और आज सुबह मेहमानों के लिए जगह बनाने की खातिर नौशी ने इसका पलंग ही कमरे से निकाल दिया था, जिससे कमरा खुला खुला लग रहा था। लेकिन मैं शायद इसकी आदी नहीं थी, इसलिए मुझे घबराहट होने लगी थी। दिल चाहा इसी वक्त गुड़िया का पलंग घसीट कर ले आऊं, और मैं उठकर बैठ भी गई। फिर ख्याल आया मैं अकेले ये काम नहीं कर सकती। कुछ मायूस सी होकर मैंने दोबारा तकिए पर सर रखा था कि समातों में घंटियां सी बजने लगीं। और जब तुम अकेली हो जाओ तो मुझे बुला लेना। कौन? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सीने पर हाथ रखकर मैंने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था, लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी। उफ, नहीं, इतने वर्ष बीत गए, वो मेरे बुलाने का मुंतजर तो नहीं होगा। मैंने करवट बदलकर आंखें जोर से बंद कर ली। मैं कोई वादा नहीं करता, और ना ही यकीन से कह रहा हूँ कि तुम्हारे बुलाने पर जरूर आऊँगा, लेकिन आ भी सकता हूँ। जभी तो इस तमाम अरसे में मैंने कभी माहो साल शुमार नहीं किए, लेकिन मैं इसे भूली भी नहीं थी। गो कि वो हर पल मेरे साथ नहीं होता था, लेकिन अक्सर याद आता था। शायद इसलिए कि हर पल में, हर रोज़ इन्हीं रास्तों से गुजरती थी जिन पर कभी वो मेरे साथ साथ चलता था, और ऑफिस भी वही था। फिर कैसे ना वो याद आता। अलबत्ता इसे बुलाने का मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि इसने आने का यकीन नहीं दिलाया था, ना कोई वादा किया था, और अगर करता भी तो इतने वर्ष बाद कहाँ इसे याद रहता। मेरी तरह वो भी खासा हकीकत पसंद था। शायद ज़िंदगी की तलखियों ने हमें कुछ ज़्यादा ही हकीकत पसंद बना दिया था। हमारी आंखें ख्वाब अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और अब तो मैं ख्वाब सजाने की उम्र से आगे निकल आई थी। जब भी मैंने आंखें ज़ोर से बंद कर ली थी और आवाज़ों का रास्ता रोकने के लिए कानों पर भी हाथ रख लिए थे, लेकिन जहन का क्या करती, जिसमें दरीचे खुलते जा रहे थे। मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। पूरे एक साल बाद इसके एतराफ़ पर मैं बजाय खुश होने के आज़ुर्दगी में घिर कर बोली थी, इससे आगे और कुछ मत कहना, कहीं मैं खुद गर्ज न हो जाऊं। क्या मतलब? वो हैरान हुआ था। मैं अपने बारे में सोचने लगी तो इनका क्या होगा, जिनकी मैं पहले माँ और फिर बाप बन गई। नहीं आतिफ, मुझे मेरे मकसद से नहीं हटाना, बहुत गुनाहगार होंगी मैं। किसकी बात कर रही हो? इसने कुछ ठिठक कर पूछा था। अपने छोटे बहन भाई की। पता है, जब अम्मा का इंतकाल हुआ इस वक्त मैं 12 साल की थी, और इतनी सी उम्र में मैं मोना, फवाद और गुड़िया की माँ बन गई। फिर अब्बा का भी इसी तरह ख्याल रखती जैसे माँ रखती थी। घर के काम काज और स्कूल भी जाना। यूं लगता था जैसे अम्मा की रूह भी मेरे अंदर समा गई है। जब ही तो कोई काम रुका नहीं।
सब चलते रहे वक्त के साथ। मैं पहली बार इसके सामने अपनी ज़िंदगी के औराक उलट रही थी। देखते ही देखते मोना मेरे बराबर आ गई। फवाद और गुड़िया भी मिडिल क्लास में आगे निकल आए, तो मेरा बोझ हल्का हो गया। और अब्बा भी शायद इसी इंतज़ार में थे। उन्होंने फ़ौरन एक जगह मेरी निस्बत तय कर दी, क्योंकि आगे दो बेटियां और भी थीं। इसलिए वो जल्द से जल्द मेरे और फिर मोना के फ़र्ज से सुबकदोश होना चाहते थे। लेकिन खुदा को शायद ये मंजूर नहीं था। जब भी वो मेरी जिम्मेदारी से तो क्या निकलते, उल्टा सब की जिम्मेदारियां मुझ पर डाल गए। पता नहीं इन्हें क्या हुआ था। एक रात मुझे सोते से उठाकर कहने लगे, जिस तरह तूने छोटों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, इसी तरह मेरी कमी भी महसूस नहीं होने देना। मुझे लगा था जैसे मैंने ख्वाब में देखा सुना है। लेकिन जब सुबह उठी तो अब्बा थे ही नहीं। मेरे चीख चीख कर पुकारने पर भी उन्होंने आंखें नहीं खोलीं। शायद मैं हवास खो बैठी। लेकिन अब्बा जो जिम्मेदारियां मुझ पर डाल गए थे, उन्होंने सिर्फ मुझे अपने से बेगाना किया। और सब तो इसी तरह चलने लगा था जैसे अम्मा के बाद। और वो जो तुम्हारी निस्बत तय हुई थी, ये बात पूछते हुए वो कुछ मुतवहश सा था। वहाँ मैंने मोना की शादी कर दी। मैंने बताया तो वो गहरी सांस खींचकर बोला, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हाँ, और अब फवाद और गुड़िया हैं, दुआ करो मैं इनके साथ भी अच्छा कर सकूं। फिक्र नहीं करो, सब अच्छा होगा। ये बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? इसने बड़े खुलूस से पूछा था। तुम्हें कुछ नहीं करना, इंतज़ार करने को भी नहीं कहूँगी, क्योंकि फवाद अभी मैट्रिक में है। और जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता और मैं गुड़िया की शादी नहीं कर देती, तब तक मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगी। मैंने साफ गोई से कहा तो वो पुरसोच अंदाज में सर हिलाते हुए बोला था, इसमें तो बहुत साल लगेंगे। फवाद को ग्रेजुएशन करने में ही 4 साल, इसके बाद। इसीलिए मैंने तुम्हें इंतज़ार करने को नहीं कहा। मैंने इसे हिसाब लगाते देखकर टोका था। इसके बावजूद मैं अपने अल्फाज वापस नहीं लूँगा। यानी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बल्कि इससे भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। और इस मोहब्बत के नाते अगर मैं ये कहूँ कि फवाद और गुड़िया के लिए हम दोनों मिलकर भी नहीं। मेरे फौरन मना करने पर वो कुछ देर खामोशी से देखने के बाद बोला था, तुम्हें शायद मेरी मोहब्बत पर भरोसा नहीं है, ये बात नहीं करो। हालांकि तुम आज एतराफ़ कर रहे हो, जबकि मैं बहुत पहले जान गई थी। और भरोसा ना होता तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ आती। फिर क्यों मना कर रही हो? इसलिए कि मैं मोहब्बत को किसी आजमाइश में डालना नहीं चाहती। ये 2-4 दिन या साल 6 महीने की बात नहीं है। अभी तो खुद कह रहे थे बहुत साल लगेंगे, और शादी के बाद इतने साल तुम्हें बहुत कठिन लगेंगे। मेरी हद दर्जा हकीकत पसंदी पर इस वक्त वो खामोश हो रहा। लेकिन बाद में शायद इसे भी एहसास हो गया था। जब भी इसने फिर कभी इस मौजू को नहीं छेड़ा। अलबत्ता वक्तन फवक्तन मुझसे फवाद और गुड़िया के बारे में पूछता जरूर था, और ये कि मेरे साथ कोई और मसला तो नहीं है। फिर घुमा फिराकर ये भी ज़रूर कहता कि किसी भी ज़रूरत के लिए बिला झिझक मैं इससे कह सकती हूँ। और मुझे भी यकीन था कि खुदा ना ख्वास्ता कभी कोई ज़रूरत हुई तो मैं सिर्फ इसी से रुजू करूँगी। लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि इसने एकदम से न सिर्फ बाहर जाने का सोच लिया, बल्कि इसके लिए कोशिशें भी शुरू कर दी थी। और मुझे इस वक्त इसने बताया, जब वो एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके वीज़ा हासिल कर चुका था। मैं 2 साल के एग्रीमेंट पर कुवैत जा रहा हूँ, और हो सकता है ये मुद्दत पूरी होने के बाद वहाँ से अमेरिका निकल जाऊँ। मैं अचानक गुमसुम सी हो गई थी। हालांकि मैंने कोई ख्वाब नहीं सजाए थे, न खुद को फरेब दिया था। फिर जाने क्यों मेरे अंदर टूट फूट शुरू हो गई थी। क्यों? क्यों जा रहे हो? कितनी देर बाद मैंने पूछा था। तुम्हारी मोहब्बत से आज़ाद होने के लिए, जो कि यहाँ रहकर मुमकिन नहीं। तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। इसने कहा तो मैं बमुश्किल टूटे लहजे में बोली थी, हाँ, तुम्हें इसका हक है। बहुत कठोर हो तुम। फिर भी मैं कहूँगा कि जब तुम अकेली हो जाओ तो मुझे बुला लेना। लेकिन मैं अपने आने के यकीन नहीं दूंगा, ना कोई वादा करता हूँ। फिर बुलाने का क्यों कह रहे हो? मेरा शाकी होना फितरी था। आ भी सकता हूँ, वो मुस्कुराया। और अगर तुम्हारी मोहब्बत से आज़ाद होने में नाकाम हो गया तब? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कामयाब हुए हो या नाकाम? मैंने यूं ही पूछा था। मेरे आने या ना आने से? वो बड़े आराम से बोला था, मेरा आना इस बात का सबूत होगा कि मैं तुम्हें भुलाने में नाकाम हो गया हूँ। और ना आने की सूरत में समझ लेना कि नहीं। मैंने फौरन टोक कर कहा था, इस तरह तो मैं सारी ज़िंदगी इंतज़ार करती रहूँगी कि शायद अब तुम आ जाओ। अब तुम आ जाओ। चलो, ना आने की सूरत में मैं तुम्हें इत्तला दे दूंगा। लेकिन तुम मुझे लिखना ज़रूर कि अपनी जिम्मेदारियों से निकलकर अब तुम अपने बारे में सोचने लगी हो। इस वक्त तुम पता नहीं कहाँ होगे। यूं लग रहा था जैसे हम अपने आप को और एक दूसरे को बहलाने की कोशिश कर रहे थे। तुम मेरे इसी पते पर ख़त लिखना। मैं जहाँ भी हुआ तुम्हारा ख़त मिल जाएगा। अच्छी बात है। अगर इस दौरान मेरी ज़िंदगी में कोई और ना आया तो मैं तुम्हें
خط ضرور لکھوں گی، میں نے اس کی بات دہرائی تھی۔ اور پھر وہ چلا گیا تو مہینوں میرا کسی کام میں دل نہیں لگا۔ میں راستہ چلتے ہوئے رک رک جاتی اور آفس میں گھنٹوں اس کی ٹیبل کو دیکھا کرتی تھی۔ کسی وقت دل چاہتا پھوٹ پھوٹ کر رہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیا مجھے اپنی زندگی جینے کا کوئی حق نہیں؟ میں کیوں اتنی پابند ہوں؟ پھر انہی دنوں جب مجھے زندگی میں کوئی کشش نظر نہیں آتی تھی، مونا کے ہاں بیٹے کی ولادت نے کچھ ہلچل مچا دی تھی۔ میں آفس سے لوٹتی تو کتنی دیر اس کے بچے کے ساتھ کھیلتی رہتی، پھر مجھے کسی بات کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ کوئی 15 دن مونا ہمارے ہاں رہی۔ اس کے بعد بھی روزانہ شام میں فواد اس کے بچے کو لے کر آ جاتا، کیونکہ مونا کا گھر قریب ہی تھا۔ یوں دھیرے دھیرے میرا دھیان بٹ گیا، اور پھر میں تھی بھی حقیقت پسند، اس لیے چند مہینوں کے بعد ہی میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ میری آئندہ زندگی میں عاطف کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ مجھے اس کا انتظار کرنا ہے اور نہ وہ آئے گا۔ اور اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد میں پھر پہلے کی طرح صرف فواد اور گڑیا کے لیے سوچنے لگی تھی، اور میری ساری جد و جہد ہی ان دونوں کے لیے تھی۔ فواد نے بی ایس سی کر لیا تو میرا خیال تھا وہ جاب کر کے میرا ہاتھ بٹائے گا، کیونکہ گڑیا کی شادی کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ ابا نے میری شادی کے لیے جو کچھ جمع کیا تھا وہ تو مونا کی شادی پر خرچ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد صرف میری تنخواہ تھی، یا پھر اوپر کا ایک کمرہ جو ابا کی زندگی میں ہی کرائے پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے 400 مل جاتے تھے، لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی میں اتنی آمدنی میں کہاں پورا ہوتا ہے۔ میں ہر مہینے گڑیا کے لیے کچھ نہ کچھ خریدنے کا بس سوچ کر رہ جاتی، اور یہ حالات فواد کے سامنے تھے۔ اس کے باوجود اس نے مزید آگے پڑھنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اس کا کہنا بھی ٹھیک تھا کہ صرف گریجویٹ کو کون پوچھتا ہے۔ بہرحال اس کی خواہش کے پیش نظر میں نے اسے پڑھنے سے نہیں روکا، البتہ یہ ضرور کہہ دیا کہ اب وہ اپنے تعلیمی اخراجات خود اٹھائے۔ اس کے لیے وہ ٹیوشنز کر سکتا ہے، اور اس نے وہی کیا، جس سے میں ہر ماہ گڑیا کے لیے کچھ نہ کچھ پس انداز کرنے لگی تھی، اور 2 سال میں اتنا ہو گیا کہ میں اس کی جہیز کا سامان خرید سکتی تھی۔ پھر فواد نے ایم ایس سی کر لیا تھا، جب ہی میں نے سوچا اس کی جاب لگتے ہی ہم گڑیا کی شادی کر دیں گے۔ لیکن فواد جانے کیا سوچے ہوئے تھا۔ جب میں نے اس سے جاب کی بات کی تو اس نے کہا تھا، نہیں آپی، میں یہاں جاب نہیں کروں گا، میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ یہاں مجھے ایک تو جاب کے لیے بہت خوار ہونا پڑے گا، دوسرے میری مرضی کی جاب بھی نہیں ملے گی، اور پیسہ بھی کم، جبکہ میں بہت کمانا چاہتا ہوں آپ کے لیے، گڑیا کے لیے۔ اور میں نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ وہ یہاں رہ کر بھی گڑیا کے لیے کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں مانا، اور اس کی ضد سے ہار کر میں مجبور ہو گئی تھی، اور گڑیا کے لیے جو کچھ جمع کیا تھا وہ اسے باہر بھیجنے پر خرچ کر دیا، جس کا مجھے افسوس یوں نہیں تھا کہ اتنا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ تو وہ مجھے چند مہینوں میں بھیج دے گا۔ لیکن واہ قسمت کہ میرے ماں جائے نے بھی مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ بس شروع کے 3-4 مہینے کچھ پیسے بھیجے تھے، اس کے بعد جانے اس کے ساتھ کیا مجبوریاں تھیں، جو پیسے کیا لکھنا ہی بھول گیا تھا۔ اور میرے لیے یہ الگ فکر، سارا وقت اس کی سلامتی کی دعائیں مانگا کرتی، ساتھ خط پر خط بھیجتی، اور مہینوں بعد اس کا ایک خط آیا تھا جس میں اس نے اپنی خیریت کے ساتھ شادی کا بھی لکھا تھا۔ تب گڑیا نے اسے بہت برا بھلا کہا تھا، لیکن میرے اطمینان کو یہ بہت تھا کہ وہ خیریت سے تھا۔ پھر میں ایک بار گڑیا کے لیے جد و جہد میں مصروف ہو گئی تھی، اور آج گڑیا کو رخصت کر کے میں جہاں اپنی ذمہ داریاں نبھا دینے پر اطمینان سے ہو گئی تھی، وہاں اکیلے ہو جانے کے احساس کے ساتھ ہی ایک بھولی بسری یاد نے دل کا دامن تھام کر مجھے خاصا بے چین کر دیا تھا۔ وہ بھولا بسرا نہیں تھا، لیکن اس کی باتیں میں نے بھلا دی تھیں، اور اس تمام عرصے میں کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اپنی ذمہ داریوں سے نکلنے کے بعد میں اسے خط لکھوں گی، کیونکہ مجھے شروع ہی میں اندازہ ہو گیا تھا کہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں مجھے بہت سال لگیں گے، اور 8 سال لگ گئے تھے۔ یہ عرصہ کم تو نہیں ہوتا۔ محبت کو زندہ رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً ایک دوسرے سے وابستگی کا اظہار کرنا پڑتا ہے، اور یہاں تو اتنے برسوں میں ایک دوسرے سے کوئی رابطہ ہی نہیں رکھا گیا تھا۔ جب ہی اسے خط لکھنے کی سوچ ہی مجھے احمقانہ لگ رہی تھی، البتہ اسے سوچنے سے میں باز نہیں رہ سکتی تھی۔ اگلا سارا دن میرا گھر کی صفائی ستھرائی میں گزر گیا۔ شام میں نہا دھو کر میں نے اپنا حلیہ ٹھیک کیا، کیونکہ اگلے روز سے پھر وہی روٹین ہونے والی تھی۔ گڑیا کی شادی کے لیے میں نے جو چھٹیاں لی تھیں وہ بھی آج ختم ہو گئی تھیں، اس لیے میں نے سارے کام آج ہی نپٹا دیے، اور فارغ ہو کر چائے بنانے جا رہی تھی کہ گڑیا اور سرمد آ گئے۔ سارا دن یہ لڑکی آپ کے لیے پریشان رہی، گھر میں اتنے مہمان تھے ورنہ میں صبح ہی سے لے آتا، سرمد نے کہا تو میں نے دھیرج سے گڑیا کو ٹوکا، میرے لیے پریشان ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، دیکھو میں کتنے آرام سے ہوں، مجھے آپ کے اکیلے ہونے کا خیال آ رہا تھا۔ میں اکیلی نہیں ہوں چندا، اوپر خالہ اور نوشی ہیں، پھر کل سے تو میرا آفس شروع ہو جائے گا۔ اچھا اب تم آرام سے بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ میں گڑیا کا گال تھپک کر کچن میں آ گئی۔ پھر زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ مونا کی ساس میرے لیے اپنے رنڈوے بھتیجے کا رشتہ لے کر آ گئی۔
جیسے میرے گڑیا سے فارغ ہونے کے انتظار ہی میں بیٹھی تھیں۔ بہرحال مجھے اس وقت پہلی بار اپنی بڑھتی عمر کا احساس ہوا تھا، اور یہ احساس کوئی ایسا دکھ دینے والا نہیں تھا جتنا مجھے مونا کی بات سے ہوا تھا۔ آپی، تم ہاں کرو یا نہ، لیکن اس حقیقت سے نظریں مت چرانا کہ تمہارے لیے اب ایسے ہی رشتے آئیں گے۔ میری وہ بہن مجھے حقیقت بتا رہی تھی جس کی جھولی میں نے اپنی خوشیاں ڈالی تھیں۔ اس رات میں پہلی بار اپنے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ وہ چھم سے آن موجود ہوا۔ تم مجھے لکھنا ضرور کہ اپنی ذمہ داریوں سے نکل کر اب تم اپنے بارے میں سوچنے لگی ہو۔ ہاں، سوچ رہی ہوں پھر۔ میں اس کے تصور پر چیخ پڑی۔ تمہیں کیوں لکھوں؟ تم نے کون سا آنے کا وعدہ کیا تھا؟ آ بھی سکتا ہوں۔ وہ اس وقت بھی مسکرایا تھا، ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ جھوٹے ہو تم، پکے جھوٹے۔ میں نے سختی سے اس کے خیال کو جھٹکا تھا، لیکن وہ بھی ایک ڈھیٹ تھا۔ ہر روز چلا آتا، جیسے مونا ہر روز آ رہی تھی۔ آپی، تم ساری زندگی اسی طرح نہیں رہ سکتی۔ ابھی کچھ ہمت ہے تم میں جو نوکری کر رہی ہو۔ جب ریٹائرڈ ہو جاؤ گی تب کیا کرو گی؟ بھائی وہی ہے جس نے پلٹ کر خبر نہیں لی۔ وہ یہاں ہوتا تو اور بات تھی۔ اس کے بیوی بچوں کے ساتھ تم رہ سکتی تھی، اکیلی نہیں رہ سکتی۔ لوگ ابھی سے باتیں بنانے لگے ہیں۔ لوگ اب باتیں بنانے لگے ہیں؟ کیوں؟ اب کیا میں نے دنیا سے نرالا کام کرنے لگی ہوں؟ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ اس وقت جب میں تم سب لوگوں کے لیے گھر سے باہر نکلتی تھی تب تو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، اس لیے کہ کہیں ان سے نہ مانگ بیٹھوں۔ میں ابھی بھی کسی سے نہیں مانگوں گی، سمجھی تم؟ جاؤ کہہ دو اپنی ساس سے کہ مجھے نہیں کرنی شادی۔ تم ناحق بگڑ رہی ہو۔ ایک تو وہ تمہارا بھلا سوچ رہی ہیں، اپنی بیٹی کا بھلا سوچیں، میری عمر کی وہ بھی ہے۔ اس کی کیوں نہیں کر دیتی اس رنوے کے ساتھ؟ میں نے تب کر کہا، اس کی ایک جگہ بات چل رہی ہے۔ مونا کے سفید جھوٹ پر میں تل ملا گئی، لیکن اس پر جتایا نہیں۔ بہرحال تمہاری ساس کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری طرف سے انہیں صاف جواب دے دو۔ مونا کچھ ناراض ہو کر چلی گئی، جس کا مجھے افسوس ضرور ہوا، لیکن میں نے اسے روکا نہیں۔ پھر اگلے کئی دن میں یوں ہی اکھڑی اکھڑی سی رہی، اپنے آپ جھنجھلاتی رہی۔ کوئی پاس ہوتا تو کسی بھی بہانے لڑ جھگڑ کر دل کی بھڑاس اس پر نکال سکتی تھی، لیکن کوئی نہیں تھا۔ گڑیا بھی سرمد کے ساتھ مری گئی ہوئی تھی، اور یہ بھی اچھا ہی تھا، ورنہ اس بیچاری کو میری باتیں سننی پڑتی۔ اس وقت مجھے مونا پر بہت غصہ آ رہا تھا، جو ناراض ہو کر گئی تھی تو اس کے بعد سے اپنے بچوں کو بھی میرے پاس نہیں آنے دے رہی تھی۔ شاید اس طرح وہ میرے اکیلے پن کو مجھ پر جتانا چاہ رہی تھی کہ کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ اور میں کیا نہیں جانتی تھی؟ میں نے تو اسی وقت جان لیا تھا جب فواد نے میرا احساس نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد کسی سے کوئی امید رکھ کر میں نے کبھی خود کو فریب دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے باوجود مجھے مونا کا رویہ بہت دکھ دے رہا تھا، اور اس پر غصہ بھی آ رہا تھا، کیونکہ آج چھٹی کا سارا دن میں لاشعوری طور پر اس کے بچوں کا انتظار کرتی رہی تھی کہ شاید انہیں میری محبت کھینچ لائے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ تب میں اپنا دھیان بٹانے کے لیے نوشی اور خالہ کے پاس جا بیٹھی۔ یہ دونوں ماں بیٹی بھی بس میری ہی طرح تھیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ نوشی میری طرح جاب کرتی تھی، اور خالہ کو بس ایک ہی فکر تھی کہ کسی طرح نوشی کا گھر بس جائے۔ میں جب بھی خالہ کے پاس جاتی، خالہ یہی موضوع لے کر بیٹھ جاتی، اور آج تو انہوں نے نوشی کے ساتھ مجھے بھی شامل کر لیا تھا۔ میں جب آنے لگی تو نوشی میرے پیچھے زینے تک آ کر بولی، سنو، تم تو اب آزاد ہو، میرا مطلب ہے شادی کر سکتی ہو۔ تمہاری اماں نے جو کچھ کہا کیا وہ کافی نہیں ہے جو اب تم؟ میں خواہ چڑھ گئی۔ صرف میں نہیں، سبھی کہیں گے، بلکہ گڑیا کی شادی والے دن میں نے کتنی عورتوں کو کہتے سنا کہ بکو مت۔ میں اس کی بات پوری سنے بغیر سیڑھیاں اتر آئی۔ اندھیرا پھیل رہا تھا۔ برآمدے اور پھر کمرے کی لائٹ جلا کر میں نے کچن کا رخ کیا۔ ایک اکیلی جان کے لیے کھانے کا مسئلہ یہ تھا کہ بس سوچتی رہ جاتی کہ صرف اپنے لیے کیا پکاؤں۔ کچھ بھی کھا لوں گی، اور جب بھوک لگتی تو کچھ بھی کھایا نہیں جاتا تھا۔ اس وقت میں نے ایک روٹی ڈال کر آملیٹ بنایا، پھر چولہے پر چائے کا پانی رکھ کر وہیں کھڑے کھڑے کھانے سے فارغ ہو گئی۔ اس کے بعد چائے کا کپ لے کر اندر آئی تو کتنی دیر تک کوئی مصروفیت سوچنے میں لگی رہی، لیکن اب کوئی کام ہی نہیں تھا۔ حالانکہ گھر کے کام میں نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ میرے کپڑے بھی گڑیا استری کر کے دیتی تھی۔ اس کے باوجود جانے کس بات کی جلدی رہتی تھی، میرا وجود ہر دم متحرک رہتا تھا، اور اب ایک دم جمود طاری ہو گیا تھا۔ شاید اس لیے کہ میرے سامنے اب کوئی مقصد نہیں تھا جس کے حصول کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے میں چاقو چوبند رہتی تھی۔ میرا دل چاہا پھر وہی دن لوٹ آئیں، فواد کی فیس اور کتابوں کی فکر، پھر گڑیا کے لیے کچھ نہ کچھ جوڑنا۔ اس طرح کم از کم اپنی اہمیت کا احساس تو ہوتا تھا۔ پھر انتظار کہ کب فواد تعلیم سے فارغ ہوگا اور کب گڑیا کی شادی ہوگی،
اور اس وقت کے انتظار نے ہی تو مجھے زندہ رکھا ہوا تھا۔ انتظار ختم ہوا تو زندگی بیمانی لگ رہی تھی، اور ایسی زندگی میں نہیں جی سکتی تھی۔ میں نے بہت بیزاری سے چاروں اور دیکھا، پھر اس فریم شدہ تصویر پر نظریں جما دی جس میں فواد اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد میں نے اسے خط لکھنے کے ارادے سے پیڈ اٹھا لیا۔ پھر دراز میں تلاش کر کے پین لے کر بیٹھی تو اچانک جانے کیا ہوا، میں فواد کے بجائے اسے مخاطب کر کے لکھ رہی تھی، اور زیادہ نہیں، بس ایک جملہ: سنو، میں اب اپنے بارے میں سوچنے لگی ہوں۔ اور پھر اسی وقت سے میرا انتظار شروع ہو گیا تھا۔ حالانکہ خط میں نے اگلی صبح آفس جاتے ہوئے پوسٹ کیا تھا، اور اسی شام واپس لوٹی تو میری نظریں پورے آنگن میں بھٹکنے لگی، جیسے اس کا جواب آج ہی آیا ہوگا۔ پھر مجھے اپنے آپ پر ہنسی آئی تھی، اور پھر ہر روز میں اسی طرح گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا جواب ڈھونڈتی، کبھی ہنستی کبھی مایوس ہوتی، لیکن اس انتظار نے مجھے پھر سے زندہ کر دیا تھا۔ جب ہی متلاشی نظروں سے آنگن میں دیکھتے ہوئے میرا دل ان اندیشوں میں دھڑکتا تھا کہ کہیں اس کا جواب مجھ سے میرا انتظار نہ چھین لے۔ یوں ہی کتنے دن گزر گئے، گڑیا ہنی مون سے لوٹ آئی تھی، اور اب روزانہ شام میں کچھ دیر کے لیے وہ اور سرمت میرے پاس آنے لگے تھے، جس سے میرا دھیان بٹ جاتا۔ لیکن اب مجھے دھیان بٹا کر کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میں اپنی تنہائیوں میں بھی تنہا نہیں رہی تھی۔ آپی، آپ نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس روز سرمت نے مجھ سے پوچھا تو میں بہت اطمینان سے مسکرائی۔ اپنے بارے میں سوچنے کا کبھی وقت ہی نہیں ملا۔ اب وقت ملا ہے تو دیکھو کیا کرتی ہوں۔ ابھی کچھ طے نہیں کیا۔ اب اور کیا کرنا ہے آپی؟ آپ کو بس سیدھے سیدھے گھر بسائیں۔ گڑیا نے میری بات سن کر کہا، گھر بسانا اپنے اختیار نہیں ہوتا، یہ تو قسمت کی بات ہے، اور میری قسمت کے دروازے کی چابی جس شخص کے پاس ہے، وہ اگر اس نے سنبھال کر رکھی ہوگی تو ضرور آئے گا، ورنہ پھر… میں نے یوں ہی ذرا سے کندھے اچکائے تو گڑیا نے بہت شوق سے پوچھا، کون ہے وہ؟ بتاؤں گی، لیکن ابھی نہیں۔ میں نے گڑیا کو ٹال دیا تھا، کیونکہ میرے پاس اس کا دیا ہوا یقین نہیں تھا، نہ کوئی وعدہ، بس مبہم سی آس جس پر ماہوں سال کی جمی ہوئی گرد ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے صاف کی تھی، وہ بھی اس لیے کہ زندہ رہنے کو بہانہ چاہیے تھا، اور میں نے یہ بہانہ کھونا نہیں چاہتی تھی، جس نے مجھے جمود سے نکال کر پھر سے متحرک کر دیا تھا۔ اس وقت گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے روزانہ کی طرح پہلے دروازے کے آس پاس دیکھا، پھر اسی طرح ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے برآمدے میں آ کر خود کو تخت پر گرایا تھا کہ آواز پر اچھل پڑی۔ کیا تلاش کر رہی تھی؟ اسے دیکھ کر میرا دل سینے کے اندر بے قابو ہو گیا، اور کھنکتی ہوئی آواز میں بس اسی قدر کہہ سکی، تمہیں؟ مجھے؟ وہ حیران ہو کر بولا، میں کوئی ذرہ تو نہیں ہوں جسے تم فرش پر تلاش کر رہی تھی؟ تمہیں سے میرا مطلب ہے… میں گڑبڑا گئی، کیونکہ اچانک خیال آیا تھا کہ اس نے نہ آنے کی صورت میں خط لکھنے کو کہا تھا، اور میں اسے یہ کبھی نہیں بتاؤں گی کہ میں اس کے خط کا انتظار کر رہی تھی۔